یا قائد، اللہ کی قسم سن لو، ساری دنیا کے پیر و ولی بھی مل کر ایک ترازو کے پلے پر بیٹھ جائیں تب بھی میرے نبی کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آمینہ نے جب اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ سے جنا، آمینہ نے جب اپنے نبی کو اپنے بچے کو پیٹ سے جنا، محمد اس کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا اور آمینہ نے اس کا نام احمد رکھا۔ غور کیجیے، ایسے موقع پر بھی آمینہ نے جب بچے کو جنا تو دنیا کی عورتوں نے کیا کہا تھا دیکھ کر؟ مکہ کی عورتیں دیکھ کر کہنے لگیں، اے آمینہ تو نے تو ایسا بیٹا جنا ہے، دنیا کی کوئی عورت ایسا بیٹا جننے کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ قرآن نے کر دیا، بڑے خوبصورت تھے۔ مصر والیوں نے دیکھا تو اپنی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالیں تو عورتیں آ کر کہنے لگی اما عائشہ سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا، تمہیں نہیں معلوم تمہارے نبی کے حسن کا تو ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ کہا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف کا چہرہ دیکھا تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی، مصر کی عورتوں نے یوسف کا جمال دیکھا تھا اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلی ہی کاٹی۔ لو رأینا جمال حبیبی لیقطعن قلوبہن، اگر انہوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہوتا تو وہ اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی۔ غور کیجئے میرے دوستو، کیا جواب دیا تھا؟ مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کی انگلی کاٹ ڈالی۔ اچھا ہوا کہ میرے نبی کا جمال نہیں دیکھا۔ لو رأینا جمال حبیبی لیقطعن قلوبہن، اور اگر انہوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا ہوتا، میرے نبی کا جمال دیکھا ہوتا تو اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی۔ شوہر کی تعریف نہیں، یوسف کی تعریف ہو رہی ہے، بیوی کیسے برداشت کر لے؟ عورتیں آئی کہنے لگی اے عائشہ یوسف اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو عورتوں نے الزام لگایا، آئے زلیخا، آئے بس کچھ تفسیروں میں زلیخا نام بتایا گیا، اللہ عالم بالصواب، لیکن کہا اے زلیخا تو دل دے بیٹھی ہے غلام کو، تو کہا کیا کروں، تم دیکھنا چاہتے ہو، سب کو ایک ایک چھری دے دی اور پھل دے دیے اور کہا یوسف نکل جا۔ جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے نکلے تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ قطعنا ایدیہن، ان عورتوں نے جب یوسف کا حسن دیکھا تو اپنی انگلی کاٹ ڈالی، اور باب تفیل قطعنا انگلی نہیں کاٹی بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ قطع کے معنی کاٹنا اور قطع کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا، کاٹ ڈالنا۔ ان عورتوں نے یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کی انگلی کاٹی نہیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی، اور کیا فرمایا؟ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، میرے نبی کے حسن میں اور ان کے یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب حسن دیکھا، یوسف علیہ السلام کا جب حسن دیکھا تو پہلے انگلی کاٹی، پہلے انگلی کاٹ ڈالی اور بعد میں کیا کہا؟ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یعنی انسان ہونے کا انکار کیا، ایمان نہیں لائی۔ مطلب یہی ہوا نا، انسانیت پر ایمان نہیں لائی، پہلے انگلی کاٹی۔ حسن یوسف دیکھا تو پہلے انگلی کاٹی اور بعد میں انکار کیا، ایمان نہیں لائی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جب صحابہ اور صحابیات نے دیکھا تو پہلے وہ ایمان لائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پہلے انگلی کٹی اور بعد میں انکار، اور وہاں پہلے ایمان لایا جا رہا ہے اور بعد میں جنگوں میں صحابہ و صحابیات نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا۔ یہ تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے حسن میں، حسن یوسف اور حسن محمد میں فرق۔ یہ لوگ سیرت بیان کریں گے، یہ لوگ نور سے قلابے گانے والے، اللہ کے نبی میں اور اللہ میں کوئی فرق نہ کرنے والے، یہ وہ لوگ، ہائے ہائے میرے دوستوں بزرگوں، ان کی کتاب الملفوظ پڑھ لو تو شرم سے سر جھک جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کتاب میں لکھا ہے کہ موسیٰ سہاگ، احمد آباد میں ان کا مزار شریف موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے حق دیجئے شریف کہنے کا۔ مزار شریف ان کا کہاں موجود ہے؟ احمد آباد میں، جس کو دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے۔ ملفوظ میں لکھا ہے، احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے بھی موسیٰ سہاگ صاحب کے مزار کی زیارت کی، یہ زنانہ وضع رکھتے تھے۔ کیا حالت ان کی؟ زنانہ وضع، چوڑیاں بھی پہنا کرتے تھے، یہاں تک چوڑیاں، سرخ لباس میں تھے۔ ایک مرتبہ پانی نہیں برسا تو لوگوں نے کہا
ارے آپ اللہ کے بزرگ ہیں, پانی برسوا دیجئے. تو بولے میں کون ہوتا ہوں دعا کرنے والا. لوگوں نے ضد کی کہ دعا کر دیجئے. بہرحال ایک اینٹ اٹھائی, پتھر, اور اس کو بائیں ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے. کون؟ موسیٰ سہاگ. چوڑیوں کی طرف لا کر کہا اے اللہ یا تو پانی برسا یا اپنا سہاگ واپس لے. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اے اللہ یا تو پانی برسا یا اپنا سہاگ واپس لے. یعنی میں تیری بیوی ہوں, یا تو پانی برسا یا پھر الٹا میں طلاق دے رہی ہوں. ابھی تک تو مرد طلاق دیتا تھا, لیکن موسیٰ سہاگ اللہ کو طلاق دے رہے ہیں. قسم خدا کی کتاب میرے پاس ہے, جس کو بھی دیکھنا ہوا کر دیکھ لے. الزام لگانے سے پہلے اپنے مولویوں پر الزام لگاؤ, خرافاتیں کیوں برتتی. کتاب تیری, پریس تیری, چھاپا خانہ تیرا, کاغذ تیرا, سیاہی تیری, قلم تیرا, کاغذ تیرا, ساری چیزیں تیری. افسوس یہ کہ تیرے پیٹ بھرو مولویوں نے دوسری باتیں بتائی, یہ چھپایا ہے تجھ سے. جا حوالہ میرے ذمہ, آؤ میرے پاس, میں کتاب دکھلانے کے لیے تیار. اللہ یا تو پانی برسا یا اپنا سہاگ واپس لے. اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی بڑی ضرورت تھی بھائی. فوراً بادل آ گئے, جل تھل بھر دیے, خوب بارش ہوئی جم کر. اس کے بعد یہ بازار جا رہے تھے تو وہاں تبلیغی جماعت کے کوئی مولانا آ رہے تھے. بولے ان کو دیکھ کر, جمعہ کا دن تھا, ارے بھائی آپ یہ زنانہ لباس کیوں پہنے رہتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم یہ زنانہ لباس مردوں پر حرام ہے؟ چلیے آج جمعہ کا دن ہے, زنانہ لباس اتاریے, مردانہ لباس میں آئیے اور نماز پڑھی. بیچارے منع نہیں کیے, چوڑیاں اڑیاں سب اتاری, لال کپڑے بھی اتار دیے, اور فوراً مردانہ لباس میں آئے اور مسجد میں چل دیے. خطبہ سنا, تقریر سنی, خطبہ ہوا. اس کے بعد میں فوراً نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے, تکبیر تحریمہ ہوئی اور امام نے اللہ اکبر کہہ کر جب نیت باندھی, یکا یک ان کی حالت بدل گئی. امام نے کہا اللہ اکبر, ان کی حالت بدل گئی. کہا اللہ اکبر, کہنے لگے واہ یہ میرا خاوند حی لا یموت ہے, میرا شوہر زندہ ہے کبھی مرے گا نہیں, اور یہ مولوی مجھے بیوہ کیے دیتا ہے مسجد میں لا کر. اتنا کہنا تھا کہ چوڑیاں پھر سے آ گئی اور سب لال کپڑے اپنے آپ اسی مسجد میں آ گئے. میرے بھائیوں یہ عقائد ہے ان کے کہ موسیٰ سہاگ بولے میرا خاوند زندہ ہے کبھی مرے گا نہیں, اور یہ مجھے بیوہ کیے دے رہا ہے. اور آج احمد آباد کی سرزمین پر جاؤ تو اندھے مقلد, ابھی تک تو ہم سنتے تھے چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید کرو, لیکن موسیٰ سہاگ کی تقلید کرتے ہوئے آج بھی ہجڑے چوڑیاں پہن کر ان کے مزار پر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی وہی ساڑھی باندھے ہوئے, لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے, چوڑیاں پہنے ہوئے اور نتھنیاں ناک میں لگائے ہوئے آج بھی ان کے مزار پر بیٹھے ہیں. اربعۃ لعنوا فی الدنیا والآخرہ, کونین کے تاجدار نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہوتی ہے. ان میں سے ایک وہ مرد ہے جس کو اللہ نے مرد بنا کر پیدا کیا اور اس نے اپنی شکل و صورت کو بنا کر بدل کر عورت میں تبدیل کر لیا, فانث وہ مؤنث بن گیا, تو ایسے آدمی پر لعنت ہوتی ہے. اور ایک اس عورت پر لعنت ہوتی ہے جس کو اللہ نے مؤنث بنا کر پیدا کیا, جس کو اللہ نے عورت بنا کر پیدا کیا, اور وہ مردانہ کپڑوں میں آ جائے, مردانہ صورت اختیار کر لے, اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہاں حالات کچھ عجیب و غریب ہیں. یہاں اچھا خاصا مرد ہجڑا بن کر قبر پہ بیٹھا ہوا ہے, اچھا خاصا. میرے دوستو, میرے بزرگوں, ہمیں اور آپ کو ایک دن دوبارہ زندہ ہونا ہے, دوبارہ زندہ ہونا ہے. دوبارہ جس طریقے سے زمین میں گیہوں ڈالو تو گیہوں پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے اتنی دلیل کافی ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کتا, بلی, چوہا, چھچھوندر اور یہ سب بنائے جائیں گے جیسا انہوں نے عمل کیا. یہ بات نہیں ہوتی ہے. دنیا میں تم زمین میں گیہوں ڈالو تو گیہوں پیدا ہوتا ہے, انگور کا دانہ ڈالو تو انگور پیدا ہوتا ہے, سیب کا دانہ ڈالو تو سیب پیدا ہوتا ہے. مرنے کے بعد تم انسان کو گاڑو یا بہاؤ تو انسان ہی پیدا ہوگا, نہ کہ کتا, بلی, چوہا, چھچھوندر. مارو گھڑنا پھوٹے سر. میرے دوست اور بزرگوں, اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو کچھ تیاری کرنی ہے. قیامت کے آنے سے پہلے, دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے اپنی پہلی زندگی میں اپنے رب العالمین کو خوش کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ دن بڑا سخت اور سنگین دن ہوگا, جس دن کو لوگ قیامت کے دن کے نام سے یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دن برے قسم کے لوگوں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ چیخ چیخ کر اور پکار پکار کر, رو رو کر کہہ رہے ہوں گے, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ لوگ رو رو کر کہہ رہے ہوں
ہوں گے کہ اے کاش ہم نے دنیا میں عقل و شعور سے کام لیا ہوتا. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا، اے کاش ہم نے دنیا میں مولویوں کی باتوں کو سنا ہوتا، رسولوں کی باتوں کو مانا ہوتا. او نعقل، یا ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا تو ما كنا في اصحاب السعير، تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے. آج ہم ان جہنم میں مرنے والے اور جہنم میں جلنے والے لوگوں میں سے نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوگا. وہ لوگ پچھتا پچھتا کر اور رو رو کر کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا، مجھے مٹی بنا دیا گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اے کاش کہ میں ہمیشہ کے لیے مٹی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. وہ یہ تمنا کریں گے. ایک موقع پر کچھ جہنمی لوگ پچھتا پچھتا کر کہہ رہے ہوں گے اے اللہ آج ہم نے تیری جنت کو بھی دیکھ لیا، اے اللہ آج ہم نے تیری جنت کو بھی دیکھ لیا، اے اللہ آج ہم نے تیری جہنم کو بھی دیکھ لیا، اے اللہ آج ہمیں یقین آ گیا ان باتوں کا جو تیرے مولوی دنیا میں کہتے تھے. نماز پڑھنے والے اچھے کام کرنے والوں کو کیا بدلہ دیا جا رہا ہے، آج میں نے اس کو بھی دیکھ لیا، ان کو جس انعامات سے نوازا جا رہا ہے. الہی آج ہم نے ان کو بھی دیکھ لیا. اے اللہ بے نمازیوں کا کیا حشر ہو رہا ہے، آج میں نے اس کو بھی دیکھ لیا. اے اللہ ماں باپ کے نافرمانوں کو کتنا چلایا اور ستایا جا رہا ہے. اے الہی آج ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا. اے میرے پروردگار آج ہمیں یقین آ گیا ان باتوں کا جو تیرے رسول دنیا میں ہمیں بتایا کرتے تھے. آج ہمیں یقین آ گیا ان باتوں کا جو تیرے رسول ہمیں دنیا میں سنایا کرتے تھے، جو تیرے مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کے بتاتے تھے. الہ آج ہمیں یقین آ گیا. ربنا وہ کہیں گے اے میرے پروردگار انا موقنون، آج ہم نے یقین کر لیا. اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اے اللہ ہماری تو نے ہر دعا سنی، ایک دعا اور سن لے. اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اب ہم ایک ایک منٹ تیری عبادت کریں گے، ایک ایک منٹ تیری ریاضت میں لگا دیں گے، ایک ایک منٹ تیری پوجا پرستش میں لگائیں گے. الہی ایک منٹ کے لیے بھی میں تیری عبادت نہ چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ منع کرے گا اے میرے بندو آج تمہیں لوٹایا نہ جائے گا، تم تمنا کرتے رہو کیونکہ آج کا دن بدلے کا دن ہے. آج کا دن پورا پورا بدلا دیا جائے گا اور رائی کے دانے کے برابر کسی پر ظلم نہ ہوگا. یہ وہ تمنا کریں گے، لیکن تمنا اس کو کہتے ہیں جو پوری نہ ہو. مسلمانوں آج تمہیں ایک نئی بات میں بتا دوں جو شاید تم نے نہ سنی ہو آج تک. آج میں تمہیں بتا دوں تمنا اور آرزو میں فرق ہوتا ہے. تمنا الگ چیز ہوتی ہے اور آرزو الگ چیز ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. بے نمازی یا جہنمی قیامت کے دن تمنا کریں گے، تمنا، اور ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی. آرزو اور تمنا میں فرق ہے. تمنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس چیز کی خواہش کرے جو اس کو مل سکتی ہو. جیسے ہماری جیب میں پیسہ نہیں ہے اور سیب بک رہا ہے بازار میں، اب ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم سیب کھائیں، پیسہ ایک بھی نہیں، دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں. اب آرزو، اس کو تمنا نہیں کہتے ہیں. تمنا نہیں کہ سیب مل جائے، یہ آرزو ہے، کاش یہ سیب مل جاتا، لیکن پیسہ نہیں ہے، ملنے والا نہیں ہے، لیکن اس چیز کی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا دوست مل جائے، وہ خرید کر مجھے کھلا دے، ہو سکتا ہے گھر پہ جاؤں کہیں سے تحفہ آ جائے. ملنے کی امید ہے، مل سکتا ہے، کوئی ناممکن بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ مل جائے. اس کو کہتے ہیں آرزو. یعنی آدمی اس چیز کی تمنا کر رہا ہے جو اس کو مل سکتی ہو. اور تمنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اس چیز کی خواہش کرے جو اس کو مل ہی نہ سکے، اس چیز کی تمنا کرے جو اس کو بالکل نہ ملے، لاکھ مانگے لیکن وہ ملنے والی نہ ہو. جیسے بوڑھا آدمی رو رو کر کہے یا لیت الشباب یعود، جوانی لوٹ آئے، بیچارہ تمنا کر رہا ہے. یہ تمنا ہے، یہ آرزو نہیں ہے. تمنا ہے کاش جوانی لوٹ آئے، لیکن اس کو ملنے والی ہے ہی نہیں. وہ ایسی چیز کی خواہش کر رہا ہے جو اس کو مل نہیں سکتی. قیامت کے دن جہنمی اللہ سے تمنا کریں گے کاش مجھے مٹی میں ملا دیا جائے، لیکن وہ ہمیشہ مٹی بھی نہیں بنیں گے. ایسی چیز اللہ سے مانگیں گے جو ملنے والی نہیں. اے اللہ دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، یہ بھی ناممکن. نام اعمال بڑھ رہا ہوگا، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں. جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بی اے کر رہا ہو، فرسٹ ڈویژن کا رزلٹ اگر کسی کو مل جائے، بی اے کا، ایم اے کا، پی ایچ ڈی کا، اگر فرسٹ ڈویژن کا رزلٹ اس کو مل گیا تو کتنا خوش ہوتا ہے. وہ اپنے دوستوں کو جا کر دیتا ہے، لو میرا رزلٹ دیکھو دیکھو میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوا ہوں.
اور آگے بڑھتا ہے، اپنے باپ اور ماں سب کو جا کر خوشخبری سناتا ہے، میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گیا ہوں۔ اپنے یاروں کو دوستوں کو کہتا ہے دیکھو میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوا ہوں۔ ایسے ہی قیامت کے دن جس کو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا، سیدھے ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال ملے گا، قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوگا یا ہاؤ مقرؤ کتابیا، او میرے دوستو جنتیو، دیکھو دیکھو پڑھو پڑھو میرے اس نامہ اعمال کو، میری قسمت میں جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دی، ہاؤ مقرؤ کتابیا، او لو پڑھو میرے اس نامہ اعمال کو۔ جیسے وہ فرسٹ ڈویژن کے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہو، اور دنیا میں اگر کسی کو فیل کا رزلٹ مل جائے، بی اے کا، ایم اے کا، پی ایچ ڈی کے فیل کا رزلٹ اگر اس کو مل جائے تو وہ روتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور خود تو اور کچھ تو ایسے بھی باعزت لوگ ہوتے ہیں جو ٹرین کی پٹریوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، اے اللہ میرا چہرہ کوئی میرا دوست نہ دیکھے، میں کیا چہرہ لے کر اپنے دوست کے پاس جاؤں، میرے ماں باپ نے کما کما کر مجھ کو پڑھایا، میں کون سا چہرہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں۔ وہ ٹرین کی پٹریوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں اور چلتی ہوئی ٹرین سے کٹ کر مر جاتے ہیں، وہ اپنی شکل بھی دکھلانا گوارا نہیں کرتے۔ ایسے جس کو بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ پچھتا پچھتا کر کہہ رہا ہوگا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملا ہوتا، اے کاش کہ میں اپنی یہ کتاب نہ پایا ہو۔ شادی اور رسم و رواج کے لیے اپنی بیٹی کو 2-2 اور 3-3 لاکھ روپے جہیز دینے کے لیے ہم نے جس سونے اور چاندی کو زمین میں گاڑا یا بینک میں بیلنس بنا کر رکھا، ماں اغنانی مالیا، آج میرا مال میرے کوئی کام نہ سکا، آج میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ وہ رو رو کر پچھتا پچھتا کر گڑ گڑا کر رو رہے ہوں گے، پچھتائیں گے۔ مسلمانوں یہ کیفیت ہوگی اس موقع پر، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں تم اپنے پروردگار عالم سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اتنا سن لو کہ قیامت کا جھٹکا، قیامت کی گھڑی بڑی ہی سخت ہوگی، دردناک ہوگی۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، اور اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اور ہر دودھ پلانے والا جانور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ بیٹھے گا، اس کو اس کی فکر نہ ہوگی۔ وتضع كل ذات حمل حملها، اور تم دیکھو گے کہ یار حاملہ عورت یار حاملہ جانور اس کے پیٹ کا حمل گر جائے گا، مارے خوف و دہشت کے وہ اپنے حمل ساکت کر بیٹھیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کو تم نشے میں دیکھو گے۔ آپ بھوپال کے رہنے والے ہیں، پوچھیے آپ ان سے۔ میں بھوپال پہ گیا آج سے 3 سال پہلے، میں بھوپال کی سرزمین پر گیا تقریر کرنے کے لیے، تو وہاں کے لوگ مجھے وہ علاقہ گھمانے کے لیے لے گئے جہاں آج سے 12-15 سال پہلے گیس کانڈ ہوا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا بھوپال میں جو گیس کانڈ ہوا تھا۔ میں اس علاقے کو دیکھنے کے لیے وہاں جب گیا تو ارد گرد میں جتنے بھی لوگ تھے سب نکل آئے میرے پاس، اور تقریریں سنے تھے رات میں، اور بیچاروں نے مہمان نوازی کی، چائے پانی پلایا۔ تو اس کے بعد وہ بتانے لگے مولانا جب یہاں گیس کانڈ ہوا تھا تو یہاں یہ حالت تھی کہ جو گیس جب پھٹی تھی اور گیس کانڈ جب ہوا تھا تو لوگ یہاں سے بھاگ رہے تھے، یہاں تک کہ ماں اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی، اور صورت یہ تھی کہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ نفسا نفسی بھوپال کی سرزمین پر پڑ گئی اور سب لوگ بھاگ رہے ہیں، جو جیسے بھی بھاگ پڑے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، ماں بچی سے، بچی ماں سے بھاگ رہی ہے، دودھ پیتا بچہ گھر میں تو دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے، سب بھاگ رہے ہیں۔ جو لوگ رات میں سو رہے تھے، جن کا چہرہ ڈھپا ہوا تھا لحاف سے، وہ بچ گئے، اور جن کا چہرہ لحاف سے کھلا ہوا تھا، ڈھکا ہوا نہیں تھا، وہ مر گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا، اسی وقت وہ مر گئے، یا جو بھاگ گئے ہوں وہ بچ گئے۔ میرے دوستو یہ قیامت صغریٰ تھی، چھوٹی سی قیامت۔ یہ بھوپال کا ایک چھوٹا سا گیس کانڈ تھا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو رہی تھی، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ وہاں کی عوام نے مجھے بتلایا کہ یہاں جو منہ ڈھک کر سو رہے تھے وہ بچ گئے اور بقیہ سب مر گئے۔ میرے دوستو جب ایک ہلکی سی گیس کا یہ حال ہو سکتا ہے کہ ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے، اس دن جب اسرافیل کا گیس کانڈ ہوگا اور وہ پورے دنیا کے اندر ہوگا
اور پوری دنیا میں اس کے جھٹکے محسوس کیے جائیں گے، اس گیس کا کیا ہوگا اندازہ لگائیے۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ آج بھوپال کی گیس کانڈ کو دیکھ کر قرآن کی آیت اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا، اور ہر حاملہ عورت اور جانور اپنے پیٹ کے حمل کو ساقط کر بیٹھیں گے۔ وترى الناس سکارا، لوگ تمہیں نشے میں دیکھیں گے۔ وما هم بسکارا، حالانکہ انہوں نے نشہ نہ کیا ہوگا۔ ولکن عذاب اللہ شدید، تیرے پروردگار کا عذاب ہی ایسا سخت ہوگا، بڑا ہی دردناک ہوگا۔ القاریہ تو ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، اے نبی اس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ ہماری آج دنیا جاہل ہے، اس لیے بیچاری نبی پر علم غیب کا فتویٰ ٹھونک دیتی ہے۔ اس کو قرآن غور سے پڑھنا چاہیے۔ القاریہ تو ملقاریہ، کھڑکھڑا کر رکھ دینے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، اے نبی آپ کو کیا معلوم کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم دیکھو گے کہ انسان تتلی اور پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، انسان تتلی اور پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، بڑے بڑے پہاڑوں کو تم نے دیکھا ہوگا، بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، ان کا ایک پتھر بھی ایک کنکری بھی نہیں اڑا پاتی، اتنی سخت آندھی پہاڑ کی ایک اینٹ نہ اکھاڑ پھینکیں۔ قیامت کے دن تم دیکھو گے وہ مضبوط پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، وہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ریموٹ کنٹرول ٹائم بم کسی پہاڑ کے نیچے رکھ دیجئے، اونچی سی چٹان ہو اور اس چٹان کے نیچے ٹائم بم اگر آپ فٹ کر دیں اور ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہو اور ریموٹ کنٹرول سے بم وہ بٹن دبائیں اور جب ٹائم بم پھٹتا ہے تو وہ پتھریلی زمین سرمے کی طرح پس جاتی ہے، سرمے کی طرح۔ گڈا ضلع بہار میں ایک علاقہ ہے، اس گڈا میں ایک علاقہ ہے للمٹیا، بہار کے لوگ یہاں ہیں وہ جانتے ہوں گے، للمٹیا ایک علاقہ ہے، میری تقریر کا پروگرام للمٹیا میں تھا، وہاں کوئلے کی بہت بڑی کان ہے للمٹیا میں، تو للمٹیا میں جب میں پروگرام کر رہا تھا تو وہاں کے لوگ اس علاقے کو دکھلانے لے گئے، تو وہاں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کوئلہ نکالا جاتا ہے، بم کو پھوڑ کر، بم کو جو ہے چھڑا کر کوئلہ نکالا جاتا ہے، تو 2 بجے اس بم کے چھوڑنے کا ٹائم ہے، 2 بجے سب لوگ الگ ہو جاتے ہیں، تو پتھریلی زمین اور یہاں جو بٹن دبایا بم چھوٹا، تو اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ پتھر اور بم چھوٹنے کے بعد بالکل سرمے کی طرح پس گئے، اتنا باریک۔ قیامت کے دن بھی بم وسفوٹ ہوگا، قیامت کے دن بھی بم وسفوٹ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا بم وسفوٹ ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی تو پھر بھی بھاری ہوتی ہے لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے جب روئی کو دھن دیا جاتا ہے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ روئی کی طرح نہیں بلکہ بڑے بڑے پہاڑ، مضبوط پہاڑوں کو تم دیکھو گے بم وسفوٹ کے بعد وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اتنے ہلکے ہو جائیں گے یہ پہاڑ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری وہ عیش و آرام میں، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا وہ حاویہ میں۔ کیا ہے وہ حاویہ؟ نار حامیہ، دھڑکتی ہوئی، شعلہ مارتی ہوئی آگ ہوگی وہ۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکیاں اور برائیاں تولی کیسے جائیں گی؟ ستیاگ پرکاش میں سوامی جی لکھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، نیکی برائی دکھلائی نہیں دیتی، تولی کیسے جائے گی؟ آج کی موجودہ سائنس اعتراض کرتی ہے کہ نیکیاں برائیاں دکھلائی نہیں دیتی، تولی کیسے جائے گی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، نیکی تولی کیسے جائے گی؟ ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، یہ دکھلائی نہیں دیتی، تولی کیسے جائے گی؟ لیکن آج سائنس ہی کی ایجاد نے ہمیں ثابت کر دیا، بتلا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گرمی اور سردی کا وزن کیسے ہو جاتا ہے۔ گرمی اور سردی دکھلائی تو نہیں دیتی، گرمی سردی دکھائی نہیں دیتی، لیکن ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو معلوم ہوگا 4 مہانگروں کا تاپمان، ٹیلی ویژن میں خبر آتی ہے 4 مہانگروں کا تاپمان۔ میں نے بھی اس موقع پر بہت ٹیلی ویژن دیکھا تھا جب بابری مسجد اور رام بھومی کا مسئلہ تھا اور عراق اور امریکہ کی لڑائی کا جب معاملہ تھا، تو اس موقع پر خبریں سنتا تھا کہ کیا حالات ہیں، اور الیکشن کے موقع پر میں خبریں سنتا ہوں کہ کیا حالات ہیں۔ تو ذرا اندازہ لگائیے آپ
کہ 4 مہانگروں کا تاپمان، گرمی سردی کا وزن ہو جاتا ہے کہ آج دلی میں اتنی گرمی پڑ رہی ہے، آج بمبئی میں اتنی اور فلاں جگہ اتنی. تو جب سردی اور گرمی جیسی چیز دکھلائی نہیں دیتی، لیکن سائنسدانوں نے آج اس کا بھی وزن کر لیا. اسی طریقے سے بجلی کا کرنٹ دیکھو، یہ پنکھے چل رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، یہ بجلی کا کرنٹ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہر مہینے ریڈنگ آ جاتی ہے کہ اتنے یونٹ آپ کے خرچ ہوئے، اتنا بل دو. تو بجلی کا بھی وزن سامنے ہو کر آ جاتا ہے. سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے. جب سردی اور گرمی اور بجلی کا کرنٹ کا وزن کر لیتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، تو کیا اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ بھی نیکیوں اور برائیوں کا وزن کر کے انسانوں کے سامنے رکھ دے، انسانوں کے سامنے لے آئے؟ میرے دوستو، یہ اللہ کی بہت بڑی، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پاک ہے جس میں میڈیکل سائنس کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا. دیکھ لو، قرآن پڑھنے والا ایک بہت بڑا سائنسداں اگر ہے، اگر وہ قرآن کا مطالعہ کرے تو پورا قرآن اس کو سائنس ہی نظر آئے گا. ایک ڈاکٹر اگر قرآن کو پڑھے تو اس کو پورا قرآن ڈاکٹری کے انداز پر نظر آئے گا. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اگر قرآن کو ایک وکیل پڑھے تو پھر وہ قرآن کو جب پڑھے گا تو اس کو پوری وکالت ہی نظر آئے گی. ایک حکیم پڑھے تو پوری حکمت ہی نظر آئے گی. ایک جج پڑھے تو اس کو پوری ججمنٹلی کے اصول نظر آئیں گے. ایک میتھمیٹکس کا ٹیچر استاذ پڑھے تو اس کو یہ ٹیچرنگ ہی نظر آئے گی. قرآن کے اندر سارے علوم و فنون بھر دیے. ایک ہسٹری اور تاریخ والا اتہاسک آدمی اگر قرآن کو پڑھے تو پورے قرآن میں وہ اتہاس تاریخ دیکھے گا. اگر ایک بہت بڑا سیرت کا آدمی سیرت کا قرآن پڑھے تو اس کو سیرت ہی سیرت نظر آئے گی. قرآن کے اندر سارے علوم و فنون بھر دیے ہیں. اذا السماء انفطرت واذا البحار فجرت، آسمان پھٹ جائے گا، سمندر بھڑکائے جائیں گے. یا اللہ، سمندر میں آگ لگتی نہیں، سمندر میں آگ کیسے لگے گی؟ میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کہتا سمندر جلیں گے. اور آج کی دنیا بھی ثابت کر چکی ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر جب ہوگا قیامت کے دن، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، اس 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر آج یہ سورج اس زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے. میری بات کو ذرا سننا، یہ سورج ہماری زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر ہے. اس دنیا سے 100 گنا بڑا ہے سورج. اور اس سورج کے اندر جو گرمی پائی جا رہی ہے وہ 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی. سورج کے اندر جو گرمی ہے وہ 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی. یہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی سے جب زمین پر آتی ہے تو زمین گرم ہو جاتی ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر پھڑکائے جائیں گے. جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر، 9 کروڑ نہیں 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو اس کی گرمی اتنی شدید ہوگی کہ اس کی گرمی جب سمندر پہ پڑے گی تو سمندر کا پانی بھی اس گرمی کو برداشت نہیں کر پائے گا اور اس کے اندر بھی آگ لگ جائے گی، بھڑک جائے گی اور سمندر آگ اگلیں گے، سمندر سے آگ نکلے گی. یہ حالات ہوں گے اس موقع پر. قرآن نے وہ ساری کی ساری سائنس پیش کر دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سائنس ملتی نہیں کہ ہم سائنس دانوں کو بتا سکیں. میرے دوست اور بزرگوں، ذرا حالات کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها. ہائے، ابھی ایک ملک ہے نائجیریا ملک میں کچھ پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے نیچے لاوا سلگ رہا ہے اور اس لاوے کے ذریعے زہریلی گیس اندر ہی اندر پھیل رہی ہے. سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ وہ زہر زمین کے اندر پھیل رہی ہے اور جب وہ زمین پوری کی پوری زہر سے بھر جائے گی تو زہر بڑھتی ہی رہے گی. جب زہریلی گیس بڑھے گی اور زمین بھر چکی ہوگی تو پھر وہ گیس باہر نکلنے کی کوشش کرے گی. جب بالٹی پانی سے بھر جائے اور ٹوٹی آپ بند نہ کریں تو پانی گرے گا. اسی طریقے سے زہریلی گیس بڑھ رہی ہے اور زمین جب گیس سے بھر جائے گی تو وہ گیس باہر نکلنے کی کوشش کرے گی تو اس موقع پر زمین پھٹے گی. زمین جب پھٹے گی تو وہ زہریلی گیس باہر نکلے گی اور جب زمین پھٹے گی تو پوری زمین پر ایک زلزلہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو، آج سائنسی دنیا نے اس کو بتایا ہے یہ 100 سال پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سائنسی گیس کو 1400 سال پہلے بتا دیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے سارے سونے اور چاندی کو باہر نکال کر، گیس کو باہر نکال کر پھینک دے گی. جتنے بھی سامان بوجھ ہے وہ سارا بوجھ زمین باہر پھینک دے گی. وقال الانسان ما لها، اور زمین، انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا؟ زمین ساری چیزیں باہر پھینک رہی، کیا ہو گیا زمین کو؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین ایک انسان کے ایک منٹ کے
کرم کو بیان کرتے ہوئے کہے گی اے اللہ یہ آدمی میری چھاتی پر فلاں وقت فلاں منٹ فلاں سیکنڈ اس نے یہ کام کیا. زمین ایک بے جان چیز ہے لیکن قیامت کے دن بولے گی. سائنسدانوں کو اس پر بھی اعتراض, زمین کیسے بولے گی, یہ بے جان چیز ہے, بولتی کیسے, قیامت کے دن کیسے بولے گی. ان کی سمجھ میں نہیں آیا. لیکن آج ریڈیو دیکھ لو, آج ٹیپ ریکارڈ دیکھ لو, آج ٹیلی ویژن دیکھ لو, یہ بے جان چیزیں ہیں لیکن بولتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ریڈیو, ٹیپ ریکارڈ اور ٹیلی ویژن میں آنے والی تصویر بھی بے جان ہوتی ہے. میری ویڈیو کیسٹ آپ بنائیے, پھر دیکھیے ویڈیو کیسٹ بنانے کے بعد آپ دیکھیں گے ہاتھ ہل رہا ہے, زبان چل رہی ہے. کسی گاڑی سے میں آ رہا ہوں, ویڈیو میں اگر آپ کھینچ لیں تو وہ گاڑی بھی چلتی ہوئی آ رہی ہے, جا رہی ہے. جب ایک انسان ایسی تصویر بنا سکتا ہے اور ایک ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ ایک بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر دے, تو معاف کیجئے گا کہ جب سائنسدانوں کی عقل نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ ایک بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں, تو کیا اللہ کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں کہ وہ زمین کو قیامت کے دن بولنے کی طاقت عطا فرمائے؟ ریڈیو جیسی بے جان چیز بول دیتی ہے, ٹیپ ریکارڈ جیسی بے جان چیز آج بول رہی ہے, آج ٹی وی جیسی بے جان چیز بول رہی ہے, اس میں آنے والی تصویر زبان بھی چلا رہی ہے اور یہ حرکات و سکنات بھی کر رہی ہے. تو کیا اللہ کے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس زمین کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے؟ قیامت کے دن یہ زمین بولے گی. یومئذ تحدث اخبارہا, یہ زمین ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی, کہے گی اے میرے پروردگار اس آدمی نے فلاں وقت فلاں منٹ فلاں سیکنڈ یہ کام کیا. زمین سب کے حالات کو بیان کرے گی. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك وعلها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. سن لو, چیونٹی کے سر کے برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی آپ نے تو اس کو بھی تم اپنے رب کے ہاں دیکھ لو گے. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, اور اتنی سی بھی اگر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی آپ اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بیان کر دیا. میرے بھائیوں, مجھے بولتے ہوئے تقریباً 2.25 گھنٹہ ہو گیا. میں آپ سے چلتے ایک آخری نقشہ اور بتا جاؤں, لیکن میدان محشر میں جو لوگ ہوں گے ان لوگوں کو جب جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کو بھی تم اپنے رب کے ہاں دیکھ لو گے. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, اور اتنی سی بھی اگر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی آپ اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بیان کر دیا. میرے بھائیوں, مجھے بولتے ہوئے تقریباً 2.25 گھنٹہ ہو گیا. میں آپ سے چلتے ایک آخری نقشہ اور بتا جاؤں, لیکن میدان محشر میں جو لوگ ہوں گے ان لوگوں کو جب جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا اس موقع پر جنتی کون ہوں گے اور جہنمی کون, اتنا سن لو اور آپ بھی جاؤ میں بھی جاؤں. اتنا یاد رکھیے کہ میدان محشر ہوگا, حساب و کتاب ہو رہا ہوگا, حساب و کتاب ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اور جہنمی سب کا حساب لے کر الگ الگ کر دے گا. تو جنتی الگ اور جہنمی الگ ہوں گے. سفارش سب کچھ ہو چکی ہوگی. اس موقع پر پھر ایک فرشتہ آ کر کہے گا اے جنتیوں تم جنت کے کنارے کھڑے ہو جاؤ, اے جہنمیوں تم جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. جنتی جنت کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے, جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے. پھر فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا. فرشتہ اپنے ہاتھ میں مرا ہوا دمبا لے کر آئے گا. بخاری شریف کی روایت ہے, اس دمبے کا نام ہوگا موت. ہمیں اور آپ کو جو موت آتی ہے قیامت کے دن اس موت کو بھی موت آئے گی, کیونکہ موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. الذی خلق الموت والحیات, اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. تو جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ مخلوق ہے, تو موت بھی مخلوق ہے, زندگی بھی مخلوق ہے, اور جتنی بھی مخلوق ہے سب کو فنا ہونا ہے, تو موت کو بھی فنا ہونا ہے. موت کو بھی موت آئے گی. فرشتہ کہے گا اے جنتیوں یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. جنتی چیخ کر کہیں گے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے. فرشتہ کہے گا اے جہنمیوں تم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. جہنمی بھی چیخ کر کہیں گے اے فرشتے تیرے ہاتھ میں موت ہے. فرشتہ اس موت نامی دمبے کو پچھاڑ دے گا زمین پر, اور تیز چھری اس کی گردن پہ رکھ کر اس کی گردن پہ چلا دے گا, اس کو ذبح کر ڈالے گا, اس موت کو کاٹ ڈالے گا, گردن الگ کر دے گا اور کہے گا آئے جنتیوں جاؤ تم ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ, اور آئے جہنمیوں تم بھی جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ. اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. آئے جنتیوں آئے جہنمیوں تم جنت اور جہنم میں چلے جاؤ, اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی, کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہے, موت کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے. اور جب موت کو بھی موت
موت آ گئی تو موت آنے کا سوال نہیں. اے جنتیوں جاؤ تم جنت میں ہمیشہ رہو, اور اے جہنمیوں جاؤ تم ہمیشہ جہنم میں رہو. جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے. جہنمی جہنم کی تہ میں گھسیں گے اور جنتی جنت کے محل کے اوپر چڑھیں گے. اس موقع پر جنتی جب جھانک کر دیکھیں گے تو ان کو جہنم کا ایک ٹکڑا نظر آئے گا. جنتیوں کو جہنم کا ایک چھوٹا سا طبقہ نظر آئے گا. تو ایک چھوٹے سے گوشے میں, ایک چھوٹے سے طبقے میں وہ جنتی دیکھیں گے کہ کسی کی گردن کٹی پڑی ہے, کسی کا ہاتھ کٹا پڑا ہے, کسی کا پیر کٹا پڑا ہے, کسی کی آنتیں نکلی پڑی ہے, کوئی باویلا باویلا چلا رہا ہے. وہ اس کو دیکھ کر جنتی پکار پکار کر کہیں گے اے جہنمیوں تم تو دنیا میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے. اے جہنمیوں تم تو دنیا میں میرے ساتھ کھایا پیا کرتے تھے, تم تو میرے ساتھ رہتے تھے, لیکن آج تمہیں جہنم میں جلایا جا رہا ہے. اے جہنمیوں تم دنیا میں ایسا کون سا کام کیا کرتے تھے, ایسی کون سی کوشش دنیا میں تم نے کی کہ آج تمہیں جہنم میں آنا پڑ رہا ہے. جہنمی نظر اٹھا کر دیکھیں گے, کہیں گے کہ اے جنتیوں آج میں اتنا پیاسا ہوں, آج میں اتنا پیاسا ہوں کہ اگر دنیا کے سمندر بھی دے دیے جائیں تو قسم خدا کی دنیا کے سمندر بھی خشک ہو جائیں گے, لیکن میری پیاس نہ بجھے گی. اے جنتیوں تھوڑا سا رحم مجھ پر کر دو, تھوڑا سا پانی مجھے جنت کا دے دو اور میرے گلے میں حلق میں ڈال دو تاکہ میرا گلا جو خشک ہو رہا ہے وہ تر ہو جائے. جنتی کہیں گے اے جہنمیوں اللہ تعالیٰ نے جنت کا پانی تو چھوڑو, جنت کی خوشبو بھی تم پر حرام کر دی ہے. میں مجبور ہوں, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. ہاں میں نے ہمدردی کے لیے پوچھ لیا, یہ بتاؤ کہ تمہارے ایسے کون سے کام تھے کہ جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے ہو. آئے جہنمیوں میں تو بطور ہمدردی کے تم سے پوچھ رہا ہوں, تم مجھے بتا دو. تو جہنمی چیخ چیخ کر کہیں گے آئے جنتیوں ہم نے بہت بڑے بڑے اور برے برے کام کیے ہیں, میری فہرست بہت لمبی ہے, لیکن آج ان فہرست کا مجھے غم نہیں ہے. مجھے غم اس بات کا ہے کہ مجھے سب سے بڑے جرم کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا گیا ہے. جنتی پوچھیں گے تمہارا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ تو وہ چیخ چیخ کر کہیں گے لم نک من المصلین. اے جنتیوں میرا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے. ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا, ہم نے دنیا میں نمازوں کو چھوڑا, آج مجھے بھی جلایا جا رہا ہے. ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا یا میرا جنازہ نکالا جا رہا ہے. مسلمانوں نماز ایک اہم چیز ہے, اہم عبادت ہے. اس کو آپ پڑھتے رہیے, اس کی آپ جو ہے اس کو آپ ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نماز کے لیے دعا کرتے رہیے کہ میرے پروردگار تو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثبوت یہودیت میں, نصرانیت میں, عیسائیت میں اور دنیا کے تمام مذاہب میں آپ کو ملتا ہے. یہاں تک کہ میں وید کی اسٹڈی کرتا ہوں تو ہندو مذہب کی کتاب وید کے اندر بھی نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے, نماز پڑھنے کا. ابھی احمد آباد میں سرو دھرم سمیلن ہو رہا تھا, وہاں ایک مجھے بھی آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا, آدھے گھنٹے کا ٹائم سب کا تھا. وہ اس میں ریڈیو پر آیا تھا, آل انڈیا ریڈیو پر, آپ نے شاید نہ سنا ہو یا سنا ہو تو آپ کی خوش قسمتی ہے. تو وہاں پر عبادت کے اوپر جب یہ بات چلی تو ساشٹانگ, ہندو مذہب میں رگ وید میں ایک عبارت آتی ہے ساشٹانگ. ساشٹانگ کا مطلب ہوتا ہے جھکنا اللہ کے سامنے. ساشٹانگ یہ سنسکرت شبد ہے, سا اشٹ انگ, یہ 3 شبدوں سے مل کر بنا ہے. سا اشٹ انگ, سا کے معنی 7, اشٹ کے معنی 8, 8 اور انگ کے معنی انگ, اجزا, 8 انگوں کے ساتھ یعنی اللہ کے سامنے جھک جاؤ. تو یہ ساشٹانگ پر بحث ہو رہی تھی ہماری اس کے ساتھ, تو وہ کہنے لگا کہ ساشٹانگ پٹ لیٹنے کو کہتے ہیں, یہی جھکنا ہوا. اس کو ساشٹانگ کا ارتھ ہی نہیں معلوم تھا, اس کو بس یہ معلوم ہے کہ جھکنا. حالانکہ سا کے معنی 7, اشٹ کے معنی 8 اور انگ کے معنی انگ, یعنی 8 انگوں کے ساتھ زمین پر جھک جانے کا نام ساشٹانگ, اللہ کے سامنے جھک جا. تو وہ پٹ لیٹ گیا, پٹ, اور پٹ لیٹ کر اپنے ناک, سر, ماتھے, ہونٹ, تھوتڑی, پیر, گھٹنا, پنجے, پیٹ, پیٹھ, یہ ساری چیزیں زمین پر رکھ کر لمبے ہاتھ پھیر لیے. یہ پنجے اور یہ کوہنی اور یہ بغل سب اس نے زمین پر رکھ دی اور مجھ سے کہا مولانا ہمارے وید میں جو ساشٹانگ ہے وہ یہ. اب پٹ لیٹ کرو, ہاتھ پھیلا کر اب آپ زمین پر سب کچھ رکھ دیں.
تو اس میں 20 چیزیں موجود ہیں. پیر ہیں, پنجے ہیں, یہ ٹخنا ہے, گھٹنا ہے, ران ہے, پیٹ ہے, یہ سینہ ہے, گردن ہے, تھوڑی ہے, یہ یعنی 20 چیزیں. میں نے کہا پنڈت جی یہی چیز ہے کہ آپ ابھی تک بہک رہے ہیں اور ابھی تک آپ اسی میں پڑے ہوئے ہیں, یہ نہیں معلوم ساشٹانگ ہے کیا. ہم نے کہا وید میں جو ساشٹانگ آیا ہے وہ ساشٹانگ کا ارتھ ہے سا اشٹنگ. سا کے معنی 7, اشٹ کے معنی 8, انگ کے معنی انگ. ساشٹانگ کا مطلب ہوا 8 انگوں کو زمین پر رکھ کر اللہ کے سامنے جھک جا. میں نے اس کو سجدہ کر کے بتلایا. ذرا سجدہ کرو بچے. ہاں یہ اس طریقے سے میں نے اس کو کہا سجدہ کر کے. اب گنوایا میں نے اس کو پنڈت کو. ہم نے کہا گن کتنی کرو. ہم نے کہا اب گن یہ کتنے اجزاء ہیں. اس نے گنا یہ 2 پنجے, یہ 2 ہاتھ کے, یہ 2 ہاتھ, 2 ہاتھ اور یہ ناک اور پیشانی 4. ناک اور پیشانی یہ 2 ہو گئے اور 2 پنجے ہاتھ کے 4 ہو گئے. یہ 2 گھٹنے 6 اور 2 پیر کے پنجے. اٹھ جاؤ 8. یہ 8 انگ اور 8 انگوں کو جب آدمی زمین پر رکھتا ہے تبھی سجدہ ہو پاتا ہے. یعنی 2 پیر کے پنجے, 2 گھٹنے 6, 2 ہاتھ 6, 2 پیر کے پنجے, 2 گھٹنے 4 اور 2 ہاتھ 6 اور ناک اور پیشانی یہ 8. 8 انگوں کو زمین پر رکھتا ہے تب سجدہ. اور اسی کو کہا گیا ساشٹانگ. یعنی اللہ کے سامنے 8 انگوں کو زمین پر رکھ کر تو پرمیشور کی بھکتی کر, یعنی اللہ کو سجدہ کر. یہ جماعت اسلامی والوں کی کتاب ہے, لیکن ساشٹانگ کا ثبوت انہوں نے ویدوں سے ثابت کیا ہے. اور یہ نماز پڑھنے کا ثبوت بھی دیکھیے, یہ حالت قیام کی شکل ہے. یہ قیام, یہ اسی کو سنسکرت میں شتھودیشے کہتے ہیں. یہ بیچارہ قیام کی حالت میں جس میں لکھا ہوا ہے, یہ رگ وید ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں یہ نقشہ بھی بنا ہوا ہے یہ نماز پڑھنے کا. اس کے بعد میں آپ یہاں آئیے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رکوع کر رہا ہے اور اس رکوع کو وید میں کہا جاتا ہے نہ اونچا نہ نیچا آسن. یہ وید کی عبارت ہے, نہ اونچا نہ نیچا آسن. یعنی نہ تو بالکل اوپر ہو جاؤ نہ بالکل نیچے ہو جاؤ, بلکہ نہ اونچا نہ نیچا آسن, بالکل بیچ میں آپ رہیے. تو رکوع میں جب آدمی جاتا ہے تو نہ بالکل سیدھا اوپر کھڑا ہوتا ہے نہ بالکل نیچے, بلکہ بیچ میں. تو اسی کو کہتے ہیں, اس میں لکھا ہے رکوع لیکن نیچے سنسکرت عبارت دی ہے نہ رکوع نہ اونچا نہ نیچا آسن. اور اس کے بعد میں یہ سجدے کی کیفیت بتائی, سجدہ. اس کو ساشٹانگ, یہ ساشٹانگ سنسکرت میں اس کو ساشٹانگ کہتے ہیں. یعنی ہندو مذہب اور آگے اور بھی ہے, قیام اور یہ اتحیات وغیرہ میں بیٹھنے کی یاد, یہ ساری چیزیں وید میں دی ہیں. جس کو دیکھنا ہو بعد میں دیکھ سکتا ہے. تو یہ ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ نماز ہی ایک وہ عبادت ہے جو ہر حال میں ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری مخلوق کی عبادت کو رکھ دیا ہے. بس ایک چیز پر آپ غور کر لیجئے, آپ بھی جائیں میں بھی جاؤں, آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب میری تسبیح بڑائی بیان کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بڑائی بیان کر رہی ہے. تو درخت بھی, پیڑ بھی, پہاڑ بھی, جانور بھی سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو درخت یہ کھڑے ہیں, چوپایوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, 4 پیر والے جانور وہ 4 پیروں سے چلتے ہیں. تو آدمی جب رکوع کرتا ہے تو وہی اس کی شکل ہو جاتی ہے. اور زمین پر رینگنے والے کیڑوں کو دیکھو, چیٹی, چیونٹے, کیڑے مکوڑوں کو وہ زمین پر رینگے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی عبادت زیادہ پسند ہو سکتا ہے کہ وہ درختوں کی عبادت زیادہ پسند کرے, یا گائے بھینس بکریوں کی عبادت زیادہ پسند کرے, یا کیڑے مکوڑوں کی عبادت زیادہ پسند کرے. میرے نبی کو نماز کا جو طریقہ بتایا گیا, اللہ کے نبی نے وہ سارے کے ساری مخلوق کی عبادت نماز میں رکھ دی. اللہ اکبر. اور میرے حنفی بھائیوں برا مت مانیے, سینے پر نیت باندھنا کا ثبوت حدیثوں کی کتابوں سے ملتا ہے. اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ ہم دل سے اللہ کی گواہی دیتے ہیں, دل سے سینے پر نیت باندھنے کا ایک اصول. ایک حنفی بیچارہ ابھی راستے میں آتے ہوئے مجھ سے بحث کرنے لگا, احمد آباد سے سولہ پور آ رہا, اے مولوی صاحب آپ کو کیا سردی لگتی ہے جو سینے پر نیت باندھے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہو, ٹھنڈک لگتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں میں اللہ تعالیٰ سے کمبل مانگ رہا تھا شاید مل جائے. لیکن تمہیں کیا بھوک لگتی ہے جو پیٹ پکڑے کھڑے ہو جاتے ہو؟ تو ایسی ہی بات چلی مذاق میں, تو ہم نے اس کو کہا, اس نے ہمیں کہا. تو یہ عجیب عجیب حالت ہے لوگوں کی. تو سینے پر نیت باندھی جاتی, اس کا مطلب. اور ہندو کو بھی آپ دیکھیں گے, ہندو کو جب وہ مورتی کے سامنے جا کر جب وید یا پوجا کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اوم نمہ شیوائے. اس دیکھیے کیا, حالانکہ ہاتھ ایسے بھی جوڑ سکتا تھا, ایسے بھی جوڑ سکتا تھا, لیکن نہیں, وہ کیا کہتا, اوم نمہ شیوائے. ہائے بھگوان,
میں نے بہت پاپ کیے ہیں. اوم نمः شوائے. میں ہردے سے اپنے پاپ کو دھلنے آیا ہوں. میں دل سے اپنے پاپوں کو نشٹ کرنے آیا ہوں. میرے دل کی آتما کو شانتی پہنچا, میرے پاپ کو نشٹ کر دے. میں دل سے معافی مانگنے آیا ہوں. اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ, میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. یہ مقصد ہوتا ہے. اے اللہ, میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. آپ میری دعوت کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں مولوی صاحب؟ میری دلی تمنا ہے کہ آپ میرے یہاں کھانا, یہ نہیں کہتے میرے پیٹ کی تمنا ہے کہ کھانا کھا لیں. نہیں, میری دلی تمنا ہے کہ آپ کھانا کھا لیں. میری دلی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر پہ چلے جائیں. ارے بھائی, آپ جیسے بزرگ ہمارے گھر پہ پہنچ جائیں, قدم رکھ دیں, اس طریقے کے الفاظ. میری دلی تمنا ہے, دلی خواہش. الحمدللہ رب العالمین. اللہ, میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ساری تعریف تیرے لیے. اور رفع الدین کا مطلب بھی بار بار یہی ہے. غور کر کے آپ دیکھیں میرے بھائیوں, بڑے پیار سے تم سے کہتا ہوں, آپ ہمیں ہمارے عقیدے سے نہ روکیں. جب دو فوجیں لڑتی ہیں آپس میں, دو فوجیں, تو ایک ہارتی ہے ایک جیتتی ہے. ایک کو شکست ہوتی ہے ایک فتح پاتی ہے. تو جو قوم ہار جاتی ہے وہ اپنے ہتھیاروں کو نیچے ڈال دیتی ہے زمین پر اور اپنے ہاتھ اٹھا لیتی ہے, گویا وہ اس بات کا اقرار کر رہی ہے, اے میری حریف قوم, میں تمہارے سامنے اپنے سارے ہتھیار ڈال دیے. میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تم سے لڑ سکوں. میں نے اپنے ہاتھ اوپر کر لیے ہیں. تم میرے ساتھ جو معاملہ کرو کر سکتے ہو, گرفتار کر لو, جو کرنا چاہو کرو. میں نے ہتھیار نیچے ڈال دیے, ہاتھ اٹھا لیے. میں اس لائق نہیں کہ میں تم سے لڑ سکوں. میں جب رفع الدین کرتا ہوں تو یہی عقیدہ ہمارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اے اللہ, میں دیکھ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں, یعنی میرے پاس جتنے بھی استر تتر شستر تھے میں نے سب کو زمین پر پٹک دیا ہے. اے اللہ, میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں تیرا مقابلہ کر سکوں. اے اللہ, میں تیرے دربار میں ہوں, تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے. رکوع میں جا رہے ہیں تو ہم رفع الدین کر رہے ہیں. اے اللہ, دیکھ میں یہ عبادت کرنے جا رہا ہوں اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں میں زندگی وفا کرے یا نہ کرے, لیکن میں نے اپنے سارے ہتھیار تیرے سامنے ڈال دیے. میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں تیرا مقابلہ کر سکوں. رکوع کے بعد اٹھا تو سمع اللہ لمن حمدہ, رفع الدین کر رہا ہوں. اللہ, میں پھر اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں تو اس سے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے اپنے سارے ہتھیاروں کو زمین پر ڈال دیا ہے. میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں تیرا مقابلہ کر سکوں. بار بار بندہ اس بات کا اعتراف کر کے اللہ سے گویا اپنی بے کسی اور اللہ کے حاکم اور اپنے محکوم ہونے کا اعلان کرتا ہے, اللہ کے معبود اور اپنے عابد ہونے کا اعلان کرتا ہے, اپنے غلام اور اپنے مالک کے مالک ہونے کا اقرار کرتا ہے. اے اللہ, میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں تیرا مقابلہ کر سکوں. یہی اللہ کے نبی کا طریقہ تھا. اللہ اکبر, کھڑے ہو گئے. اللہ, کھڑے ہو کر درخت تیری عبادت کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے تجھے درختوں کی عبادت زیادہ پسند ہو, تو دیکھ تیرا یہ بندہ کھڑے ہو کر دعا پڑھ رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ, اگر تجھے درختوں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو میری صدا کو تو قبول فرما لے. رکوع میں گئے اللہ اکبر کہہ کر. اے اللہ, ہو سکتا ہے تجھے درختوں کی عبادت نہیں, چرندوں کی پرندوں کی عبادت زیادہ پسند ہو, تجھے چوپایوں کی عبادت زیادہ پسند ہو, بھینس بکری گائے کی تسبیح زیادہ پسند ہو. اگر یہ ادا تجھے پسند ہے تو دیکھ میں نے وہ شکل بھی بنا لی, میں نے 4 پیر والے جانوروں کی شکل بھی اختیار کر لی, میں رکوع میں بھی چلا گیا. اے اللہ, اگر تجھے جانوروں کی ادا پسند ہے تو اے میرے پروردگار, تو پھر تو میری اس حیات کو قبول فرما لے, میری اس ادا کو قبول کر لے. سب سے آخر میں آدمی سجدے میں چلا گیا, ماتھا, ناک, پیشانی, پیر, گھٹنے سب زمین پر رکھ دیے. جیسے زمین پر کیڑے مکوڑے زمین پر رینگ کر چلتے ہیں, ان کی ساری چیزیں زمین پر ہوتی ہیں. اے اللہ, اگر تجھے درختوں کی عبادت اور چوپایوں کی عبادت زیادہ پسند نہیں, ان کیڑے مکوڑوں کی عبادت زیادہ پسند ہے, تو دیکھ میں نے تیرے بندے نے وہ شکل بھی اختیار کر لی ہے, کیڑے مکوڑوں کی طرح اپنے سارے اجزاء کو زمین پر چپکا دیا ہے. اے میرے پروردگار, اگر تجھے اس ذات کی کیڑے مکوڑوں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ تیرا بندہ وہ شکل بھی کر چکا ہے. مان ہی خوش ہوئے, نہ اس کی شانتی کو آتما کو شانتی ملی. اور اب تو یہ بھی نہیں ہوتا, اب تو 40 اور 50 اور 60 کی اسپیڈ پہ ہیرو ہونڈا چلا رہا ہے. راستے میں 50 کلو کی ہنومان کی مورتی ملی, وہ ہیرو ہونڈے کی اسپیڈ بھی ڈھیلی نہیں کرتا, 10 کلو کی کھوپڑی ہلائی اور آگے بڑھ گیا, ہو گئی پوجا. اب تو وہ رکنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے اپنے بھگوانوں کو. جو آدمی اپنے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے 2 منٹ کا وقت نہ دے سکے, وہ اپنے بھگوانوں پر جان کیا دے گا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, بڑے پیار سے میں تم سے کہوں گا, اس ہندو قوم کو سمجھانا تمہاری ذمہ داری ہے. آج یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے, آج اس کو سمجھاؤ. آج یہ مورتی پوجا کر رہی ہے, جبکہ رگ وید میں جو مورتی پوجا کا ورنن آیا ہے کہ مورتی پوجا کرو, تو وہاں یہ آیا ہے کہ مٹی کی بنائی ہوئی مورتی کی پوجا کرو.
ऋग वेद में जो मूर्ति पूजाई वहां यह है कि मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति की पूजा करो। तो मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति वो नहीं जो आज इंसान समझ बैठा है, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको भी मिट्टी से पैदा किया है। और पूजा का मतलब होता है सेवा, खिदमत, यानी इंसानों की खिदमत करो। मतलब ये था बाप की पूजा करो, यानी बाप की खिदमत करो। ऋग्वेद में आया बाप की पूजा करो, और पूजा का मतलब खिदमत, तो पूजा का मतलब होता है खिदमत। मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो, तो आए इंसान अपने हाथ से बनाई हुई मिट्टी की मूर्ति नहीं, बल्कि हमने जो मूर्ति बनाई है, तुझे जो मिट्टी से बनाया है, इंसान को भी हमने मिट्टी से बनाया है। हमने जो मिट्टी की मूर्ति बनाई है इंसान, तो इसकी पूजा कर, यानी इसकी खिदमत कर। ये सारी की सारी बातें आपको हिंदू भाइयों को बताना पड़ेगी कि आप जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो चीज सही नहीं है, बल्कि इंसानों की खिदमत करो। लैसा मिन्ना मल्लम युअक्किर कबीरना व मल्लम युशफ़िक़ सगीरना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो आदमी मुसलमान ही नहीं जो बड़ों की इज्जत न करे और छोटों पर शफ़क़त और प्यार न करे। ये चंद बुनियादी बातें थी मेरे दोस्तों। मुसलसल कई रोज के प्रोग्राम के बाद आप देख रहे हैं कि गला भी साथ नहीं दे रहा है। कल भी प्रोग्राम, और कल तो दो प्रोग्राम, फिर अगर मौका मिला तो परसों प्रोग्राम, फिर हमारा टिकट है। इसलिए मेरे दोस्तों वक्त कम ही सही, सुनिए कम लेकिन अमल ज्यादा कीजिए। चलते चलते मैं एक बात और बता जाऊं, हमारे बहुत से मौलवी इस सरजमीन पर आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इतना लंबा लंबा खुतबा थोड़ी दिया है। कहते हैं मौलाना, बहुत से लोग तो हमारे ही ऊपर भी कहते हैं कि 3-3 घंटा, अरे अल्लाह के नबी भी कहीं बोले। लेकिन सुन लीजिए, मैं आज आपको एक तारीखी बात बता दूं। अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लंबा खुतबा कोई था तो वो हिज्जतुल विदा के मौके पर था। लेकिन वो भी आज के कंप्यूटर टाइम के लिहाज से अगर जोड़ा जाए तो कसम खुदा की वो भी 25 मिनट से ज्यादा का खुतबा नहीं था। पूरी जिंदगी के सबसे ज्यादा, पूरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा खुतबा आपने दिया वो हिज्जतुल विदा के मौके पर, लेकिन वो भी टाइम टेबल के लिहाज से अगर देखा जाए तो तकरीबन 25 मिनट से ज्यादा नहीं था। लेकिन मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी को सिर्फ कहना पड़ता था, अमल करने के लिए सहाबा किराम मौजूद थे। आपको बुराइयों से नहीं रोकना पड़ता था, बुराई करते ही नहीं थे। वहां सिर्फ काफिर और मुसलमानों का मामला था। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह की असल दावत थी। सहाबा को आप ये नहीं कहते थे टीवी हटाओ, ये तो आज हमें ना कहना पड़ रहा है ना टीवी हटाओ। सहाबा को ये नहीं कहना पड़ता था बीड़ी सिगरेट छोड़ो, ये तो हमें कहना पड़ रहा है बीड़ी सिगरेट छोड़ दीजिए। सहाबा को आप ये नहीं कहते थे, क्यों? एक मर्तबा कहा शराब हराम, ये नहीं कहा हटाओ शराब हराम, तो मक्का की गलियों में शराब पानी की तरह बह गई, हुक्म निकला, अमल फौरन। इसलिए आप सिर्फ इतना कहते थे ये करो वो हो जाता था। लेकिन आज 73 फिरके, 72 फिरके। अब 72 फिरकों की बात को समझाना होगा तो जाहिर बात है 72 बातें भी पेश करना पड़ेंगी, और जब 72 बातें पेश करना पड़ेंगी तो टाइम तो ज्यादा लग ही जाएगा। और फिर वो अरबी में और यहां उर्दू में। अल्लाह के नबी को उर्दू में खुतबा देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि साहबा समझते थे अरबी, और यहां अरबी का ट्रांसलेशन, फिर उसका मफहूम, फिर उसकी तफसीर। अब कुरान तो इतना ही था, लेकिन आप देख लीजिए मुफस्सिरीन ने उसको 10-10 जिल्दों में बढ़ा दिया। क्यों? अरे कुरान तो इतना ही था ना अल्लाह के नबी के दौर में, लेकिन आज कुरान की इतनी इतनी मोटी 10-10 जिल्दें क्यों हो गई? क्योंकि समझाना पड़ रहा है आज मौलवियों को, कुरान की तफसीरें लिखकर समझाना पड़ रहा है। हदीस तो उतनी ही थी, लेकिन आज बुखारी शरीफ फिर उसकी भी शरह, फतहुल बारी, मिशकात शरीफ तो उसकी शरह, मिरातुल मफातिह, ये सब क्यों लिखी जा रही? समझाने के लिए। यानी काम बढ़ता जा रहा है। जब मौलवियों ने किताबों में बढ़ाना शुरू कर दिया तो हमें भी अपना टाइम तकरीरों में बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए ताकि मैं आपको समझा दूं, समझा सकूं और सही रास्ते पर ला सकूं। ये आज हमारे मौलवियों की बहुत बड़ी कमी का आकर के, मौलवी साहब 3-3 घंटा आप क्यों बोलते हैं? अल्लाह के नबी ने भी कभी इतना लंबा खुतबा दिया है? हाँ मेरे भाइयों, आप सोइए भी, आराम भी कीजिए, तहज्जुद में उठिए, फजर में पढ़िए, ये सारे काम करना है, लेकिन दर्स का वक्त हो दर्स भी सुनिए, तकरीरों का वक्त हो तकरीरों को दीजिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, देखिए इतने बड़े सियासतदान, लेकिन अखलाक का वक्त अखलाक को दिया है, कुरान का वक्त कुरान को दिया, इबादत का वक्त इबादत को दिया। वो राजनीति को ये सियासत में होते हुए भी, पॉलिटिक्स में होते हुए भी, उस आदमी को कुरान की तफसीर करने से दुनिया की कोई ताकत रोक न सकी, यहां तक कि हुकूमत भी नहीं रोक सकी। और जब उसकी तफसीर छपकर सामने आई तो हुकूमत खुद उस पर अपनी मोहर, अशोक लाट की मोहर लगाकर आज दे रही है। जरा गौर कीजिए मेरे दोस्तों, ऐसी चीज आप अपने अंदर भी पैदा कीजिए। ये चंद बुनियादी बातें हमने आपके सामने रखी। इस 2.25 घंटे के खिताब के बाद मैं आपसे रुखसत होते हुए इतना कहता हूं कि आप ज्यादा कुछ ना करते हुए पक्के 5 वक्त के नमाज के पाबंद बन जाइए। इस्लाम के बारीक बारीक
کے کاموں پر اگر عمل نہ کر پائیں تو کم سے کم جو موٹے موٹے احکامات ہیں اس پر تو عمل کر لیں. پھر موقع ملا کل انشاءاللہ کسی موقع پر تو مرد اور عورتوں دونوں کے بارے میں کل خطاب ہوگا. عورتوں کے موضوع پر بھی کچھ ڈسکس ہوگی اور ساتھ میں ٹیلی ویژن جیسی برائی جو آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں جگہ لے رہی ہے اس پر بھی میں بولوں گا. لہذا جس کے پاس جگر گردہ اور کلیجہ ہو وہ آئے سننے کے لیے, کیونکہ یہ بڑی محنت والی بات ہے. ٹی وی کے خلاف اتنا کھل کر کیوں بول دی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اذا مرت, جب عورت گزرتی ہے راستے سے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت جب راستے سے گزرتی ہے اور وہ مردوں کے بیچ سے گزر جائے تو وہی کذا و کذا و کذا. پھر آپ نے خود تشریح فرمائی آنی الزانیہ الزانیہ الزانیہ, جو عورت خوشبو لگا کر راستے سے نکلے, اور خوشبو سے مراد عطر نہیں ہے, ہر وہ چیز جو خوشبو والی ہو, تیل بھی خوشبو والا ہے, پاؤڈر میں بھی خوشبو ہے, کریم میں بھی خوشبو ہے, لپسٹک میں بھی خوشبو ہے, یہ تمام چیزیں اس خوشبو میں داخل ہیں. المرأۃ اذا مرت, جب عورت گزرتی ہے اور مردوں کے بیچ سے مجلس سے مجلس سے گزرتی ہے, لوگوں کے بھیڑ سے گزرتی ہے, فہیا کذا و کذا و کذا, یعنی الزانیہ الزانیہ الزانیہ, وہ عورت زانیہ ہے زانیہ ہے زانیہ. یہ عربی لفظ ہے زانیہ, اس کا ترجمہ اگر میں اردو میں کر دوں تو آپ برا مانیں کہ مولوی صاحب آپ ایسا کیوں کر دیے. اس کا ترجمہ ہے وہ عورت رنڈی ہے رنڈی ہے رنڈی ہے, جاؤ جو کرنا ہو کرو. کیا کرو گے؟ عربی میں نازانیہ کہا ہے. ہماری ہی نا ماں بہنیں گھوم رہی ہیں آج بازاروں میں, اور کون جا رہا ہے؟ سنہار کی دکان پہ دیکھو تو ہماری عورتیں سونا خرید رہی ہیں, انگوٹھی وہ لے رہی ہیں. وہ نبی جس نے کہا جب امام بھول جائے عورت پیچھے نماز پڑھ رہی ہو بجائے رکوع کے سجدے میں چلی جائے, تو عورت کو اتنا کہنے کا حق نہیں کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی کہے. عورت کو حکم دیا کہ یہ 3 انگلی اٹھا کر اس طریقے سے مارے, تصویق کا حکم دیا, 3 انگلی اٹھا کر تالی مارے تاکہ امام سمجھ جائے کہ میں بھول گیا ہوں. سبحان اللہ کہنے کا حق نہیں دیا. میرا نبی جب عورتوں کو, وہ بھی نیک لوگ نمازیوں کے سامنے زبان کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے, آج یہ فتویٰ کیا ہمارے باپ نے اور آپ کے باپ نے دے دیا ہے کیا؟ میری عورتیں بازاروں میں جا کر چپل خریدیں, جوتے خریدیں, کپڑا خریدیں, سنگار کا سامان خریدیں, سونا اور چاندی خریدیں, کپڑا کتنے روپے میٹر ہے جا کر بات کریں. یہ حق کس نے دے دیا عورتوں کو؟ کس نے یہ حق دیا؟ میرے بھائیوں, ایسی عورتیں جب بازاروں میں جاتی ہیں, ایسی عورتوں کو میرا آقا کہہ رہا ہے الزانیہ زانیہ زانیہ. ایسی عورت زانیہ ہے زانیہ ہے زانیہ ہے. ہمیں اور آپ کو حق ہے کہ ہم روکیں. انشاءاللہ پوری بات کل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آج عورتوں میں کیا بے پردگی ہے اور یہ ساری دین کس کی ہے. یہ ساری کی ساری خرافات ٹیلی ویژن کی دین ہے. ٹیلی ویژن کی خرافاتیں آج ہماری بیٹیاں اور بہویں پڑھ رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں, اور آج وہ ساری حرکتیں کر رہی ہیں. انشاءاللہ اس کے موضوع پر کل بحث ہوگی. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں بار الہ سے, پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ قیامت کا جو دردناک منظر پیش کیا گیا, اللہ ہمیں قیامت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ قیامت کے دن کی ہولناکی سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون راحت نصیب فرما. بار الہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی ستیہ مارگ پہ چلنے کی پریرنا دے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو لوگ ساشٹانگ میں بھڑک رہے ہیں, ابھی ان کو سجدے کی کیفیت نہیں معلوم, اے اللہ ان کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے. اے اللہ میری پیشانی, ہم جماعت اہل حدیث کی پیشانی تو نے بڑی مبارک بنائی ہے. یہ پیشانی کٹ تو سکتی ہے لیکن در غیر پر جھک نہیں سکتی. اے بار الہ اس پیشانی کو صرف اپنے در پہ جھکانے والا بنا دے, کسی اور کے سامنے جھکنے سے بچا لے. اے بار الہ ہماری پیشانی کو اور مبارک بنا دے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.